ایران کا اسرائیل پر 200 کے قریب بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں دھماکے سنے گئے، اسرائیل میں سائرن بھی بج گئے، اسرائیلی شہری خوف کے مارے بنکرز میں جا چھپے، ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا، یہ لبنان اور غزہ کی عوام اور ایرانی کمانڈرز کی شہادت کا بھی جواب ہے، اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فوج نقصانات چھپا رہی ہے، جوابی کارروائی کی گئی تو ہمارا رد عمل زیادہ تباہ کن ہوگا، اسرائیل پر داغے گئے 80% میزائلوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، ایرانی سرکاری ٹی وی کا دعویٰ، میڈیا رپورٹ کے مطابق 2 میزائل موساد ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرتے دیکھے گئے، نواتم بیس کو نشانہ بنایا، تل نوف ایئر بیس کو بھی کئی میزائلوں سے نشانہ بنتے دیکھا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل کو پہلے سے زیادہ خوفناک حملے کی دھمکی، آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے اسرائیل باز نہ آیا تو حملوں کی دوسری لہر مزید تباہ کن ہوگی، وہ صہیونی حکومت کو دردناک انجام سے دوچار کریں گے، فتح بہت قریب ہے، قربانیاں دینا پڑ سکتی ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف حملہ فیصلہ کن رد عمل ہے، امن کے لیے جائز حق استعمال کیا گیا، حملہ ایران کی طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے، ایران جنگجو نہیں لیکن کسی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ تنازع چھیڑنا اسرائیل کے حق میں نہیں ہوگا، اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران کو اسرائیل پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، جو بھی حملہ کرے گا اس کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے، ایران دشمنوں کے خلاف کارروائی کے اسرائیلی عزم کو نہیں سمجھتا، حماس اور حزب اللہ بھی اسرائیل کی بات کو نہیں سمجھے اور تہران کے حکمران بھی نہیں سمجھ رہے، ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حزب اللہ اور حماس کی طرح ایران بھی اس لمحے پر پچھتائے گا، یہ حملہ سنگین تھا اور اس کے نتائج ہوں گے، ایران پر جوابی حملہ بر وقت ہوگا، وقت اور جگہ کا تعین اسرائیل کرے گا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی، اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس طلب، اردن، لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی، پی آئی اے نے اپنی پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا، اردن کی فوج بھی ہائی الرٹ ہو گئی، شہریوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل، ترجمان اردن فوج کا کہنا ہے مملکت کی سلامتی کو لاحق خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہے، ادھر عراقی مزاحمتی تنظیم کا کہنا ہے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو عراق نے امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس خطے میں کشیدگی پر پریشان، کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں حالات بگڑ رہے ہیں، ایرانی حملے کے بعد سلامتی کونسل نے بھی اجلاس طلب کر لیا، ترکیہ کے صدر نے خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا، رجب طیب اردوان نے کہا اسرائیل کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، عالم اسلام کو بھی اب یکجا ہونا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا ذمہ دار صدر بائیڈن کو قرار دے دیا، بیان میں کہا صدر بائیڈن نے دنیا کو آگ میں دھکیل دیا، دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے اور قابو سے باہر ہو رہی ہے، امریکہ میں اس وقت کوئی قیادت نہیں، وہ صدر منتخب ہوئے تو مشرق وسطیٰ میں امن بحال کریں گے، مزید کہا وہ صدر ہوتے تو 7 اکتوبر کو حماس اسرائیل پر حملہ نہ کرتی۔ اسرائیلی فورسز نے بربریت کے لیے لبنان کو نیا ہدف بنا لیا، لبنانی دارالحکومت بیروت میں فضائی حملے جاری، تازہ حملوں میں کم از کم 95 افراد شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے، اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے منسلک گروپ کے کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا، ادھر غزہ میں بھی اسرائیلی کا طاقت کا اندھا دھند استعمال، رہائش گاہوں پر بمباری سے 37 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔